پاکستان میں عام انتخابات 2024 الیکشن کمیشن نے مجوزہ ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ مجوزہ ضابطہ اخلاق کے اہم نکات منظر عام پر آ گئے، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر، وزیر اعظم، وزراء اور عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے، تاہم سینٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات پر پابندی ہوگی۔ عدلیہ، نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو اور مہم پر بھی پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتیں امیدوار رشوت، تحائف یا کسی قسم کا لالچ نہیں دیں گی۔ سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹس دیں گی۔ جلسے، جلوسوں اور عوامی اجتماعات میں اسلحہ کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ سرکاری خزانے سے سیاسی اور انتخابی مہم چلانے پر پابندی ہوگی۔ سرکاری ذرائع ابلاغ پر جانبدارانہ کوریج پر پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت انتظامیہ سے مشروط ہوگی۔ سرکاری وسائل کے انتخابی مہم میں استعمال پر پابندی ہوگی۔ کار ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرقہ وارانہ لسانیت پر مبنی گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی شہری کے گھر کے سامنے احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امیدوار ہر پولنگ بوتھ پر ایک پولنگ ایجنٹ، حلقہ کے لیے 3 الیکشن ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے۔ الیکشن ایجنٹ کا متعلقہ حلقے سے ہونا لازمی ہوگا۔ سرکاری املاک پر سیاسی جماعتوں کے پرچم لگانے پر بھی پابندی ہوگی۔ نگران حکومت نے رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ نجی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق نگران وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری پر منظوری دی، جس کے تحت رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے لیے رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں 6 ماہ توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ نے POR کی مدت بڑھانے کی سفارش کی تھی، جس کے بعد POR میں توسیع کا اطلاق رجسٹرڈ افغان مہاجرین اور ان کی فیملی ممبرز پر ہوگا۔ POR میں توسیع کا اطلاق 1 جولائی 2023 سے 31 دسمبر 2023 کے لیے ہوگا۔ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے لیے رجسٹریشن کارڈ کی مدت 30 جون 2023 کو ختم ہو گئی تھی۔ پاکستان میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی تعداد 13 لاکھ سے زائد بنتی ہے۔ راولاکوٹ ایڈیشنل ضلعی فوجداری عدالت کا تاریخ ساز فیصلہ 11 ماہ کے قلیل عرصہ میں معصوم بچے کے ساتھ جنسی زیادتی بدفعلی کے مقدمہ میں ملوث 2 ملزمان کو سزائے موت اور جرمانہ، جبکہ ایک ملزم کو 10 سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج راجہ یوسف ہارون اور ایڈیشنل ضلعی قاضی صفی اللہ پر مشتمل ضلعی فوجداری عدالت نے مقدمہ علت نمبر 285/2022 کا فیصلہ سناتے ہوئے لکھا ہے کہ نوائی علاقے اکھوڑی حسین کوٹ کے رہائشی ملزمان ابیل طالب اور عامر عبداللہ کو مجرم قرار دیتے ہوئے بجرائم A1 APC 377 میں بطور تعزیر سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ عدم ادائیگی جرمانہ مزید 2 سال قید محض برداشت کریں گے اور ZHA 12 میں بطور تعزیر سزائے موت، جرم APC 2506 میں 7 سال قید محض کی سزا، جرم APC 341 میں 1 ماہ قید محض کی سزا، جبکہ مجرم ابیل طالب کو 2 AAA 15 میں 5 سال سزائے قید محض اور مبلغ 15,000 روپے جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ عدم ادائیگی جرمانہ مجرم 2 ماہ قید مزید برداشت کریں گے۔ ملزم مکرم فیصل، ولد فیصل محمود، قوم سدن، ساکن ہاڑی، حسین کوٹ کو مجرم قرار دیتے ہوئے جرم A1 APC 377 میں 10 سال قید محض اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ عدم ادائیگی جرمانہ مزید 2 سال قید محض برداشت کرے گا۔ جملہ سزائیں ایک بار ہی شروع ہوں گی۔ مجرمان جیل راولاکوٹ میں سزائے قید برداشت کریں گے اور مجرمان کو دفعہ 382B کا فائدہ بھی دیا جاتا ہے۔ مجرمان کو جرم APC 252 میں بعدم ثبوت بری کیا جاتا ہے۔ سزائے موت پر عمل درآمد بعد توثیق فیصلہ واجب الاحترام شریعت اپیلیٹ بینچ آف ہائی کورٹ آزاد جموں کشمیر ہوگا۔ مقدمے کی پیروی APP سردار واجد حسین، طابق انور ایڈوکیٹ، زوبیہ بدر ایڈوکیٹ نے کی۔ وکلاء اور ورثاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے عوام کا عدالتوں پر اعتماد بحال ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کی تاریخ کا انوکھا واقعہ، ملزم کی دوران حراست دریائے جہلم میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش۔ تفصیلات کے مطابق غیر قانونی اسلحہ برآمدگی میں سٹی تھانہ ہٹیا والا میں گرفتار وادی لیپا کے علاقے نوکوٹ کے رہائشی ملزم کی عدالت پیشی کے دوران ہتھکڑی سے بازو نکالنے کے بعد بھاگ کر دریائے جہلم میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش۔ پولیس کی دھوڑیں لگ گئیں۔ دریائے جہلم میں پولیس اور ملزم کے درمیان کافی دیر تک ہاتھا پائی اور مزاحمت جاری رہی۔ تقریباً 50 فٹ تک ملزم اور پولیس اہلکار پانی میں بہتے رہے، جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے ملزم کو دریائے جہلم سے دوبارہ گرفتار کرتے ہوئے تھانے میں بند کر دیا۔ پولیس کی غفلت برتنے پر عوامی حلقوں کی جانب سے سخت تشویش کا اظہار کیا گیا اور پولیس کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھنے لگے۔ عوامی حلقوں کی جانب سے واقعے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات اور غفلت کے مرتکب پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ۔
خون سفید ہو گیا، ظلم کی انتہا، جائیداد ہتھیانے کے لیے حقیقی بھتیجوں نے کرائے کے غیر ریاستی گنڈوں کے ہمراہ چچا کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ سڑک بند کر کے غیر قانونی اسلحے سے ہوائی فائرنگ، گیٹ کی دیوار توڑ کر مکان کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ سید شوکت حسین نے مشکل سے بھاگ کر جان بچائی۔ ذرائع کے مطابق تھانہ پنجگرہ کی حدود گاؤں بلگرہ میں سید شوکت حسین شاہ کے بھتیجوں طاہر شاہ، قمر شاہ، مدثر نقوی، قاری زاہد، قرار حیدر نے اپنے والد سید اقبال شاہ اور کرائے کے 4 غیر ریاستی گنڈوں کے ہمراہ زمین اور جائیداد ہتھیانے کی خاطر ان کے گھر پر حملہ کیا۔ علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ متعلقہ تھانہ پنجگرہ میں FIR درج کرا دی گئی۔ 4 ملزمان گرفتار، 2 بھائی طاہر شاہ اور قاری ظاہر شاہ اور 4 غیر ریاستی پٹھان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اہل علاقہ اور متاثرہ خاندان نے وزیر اعظم، چیف جسٹس، IG پولیس اور دیگر متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے اور فرار ملزمان کو فوری گرفتار کرتے ہوئے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔